اچھا، اس وقت میرے ساتھ معروف صحافی ہیں لیاقت امان صاحب، میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ لیاقت صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ سیلاب آیا ہے، ہماری یہ جو نوجوان ہے اس ایریے کی جو لوگ ہیں، اور ایک چیز آپ کو بھی پتہ ہے کہ پورے جتنا بھی یہاں پہ سیلاب آیا ہوا ہے، ایک میپ دکھایا جاتا ہے اسکرینوں کے اوپر، اس میپ کا جو 60% حصہ ہے وہ ریڈ ہے اور چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ گرین ہے۔ اس گرین حصے کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب ہم اس خطے کے خوش نصیب لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ آپ اس بات کو مانتے ہیں اللہ لے کی بھی عظمت ہے اور دے کی عظمت۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ ان کو انشاءاللہ ریکور تو ہم کر لیں، تو کیا ہر سال اسی طرح سیلاب آتے رہیں گے، ڈونیشن ہم اکٹھا کرتے رہیں گے اور ان کو دیتے رہیں گے، یا اس کا کوئی اور حل ہے؟ پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ میں جب سے سیلاب زدگان کے لیے تلنگانہ میں کیمپس لگے ہیں، مختلف کیمپس وزٹ کر رہا ہوں، یہ جو کچھ میری ایک شعبہ ہے یا جو میرے جاب ہے اس حوالے سے میں ورکنگ بھی کر رہا ہوں۔ پہلے تو میں ایک چیز آپ کے چینل کے توسط سے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اہلیان تلنگانہ کے جذبے کو سلام ہے، لوگ بے انتہا ڈونیشن دے رہے ہیں، بے انتہا ڈونیشن دے رہے ہیں، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ جن کا ان لوگوں کو فائدہ نہیں ہے، وہ راستے میں بھی خراب ہو رہی ہیں۔ تو میں نے اپنے کالم میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ لوگوں کو وہ چیزیں دیں جیسے خشک راشن یا خیمے یا واٹر پروف ترپالیں یا ایسی چیزیں جو وہاں پہ خراب نہ ہوں، اور اگر ہو سکے تو زیادہ کوشش یہ کریں کہ کیش کی صورت میں دیں، تاکہ یہ جو تنظیمیں ہیں یا یہ جو لوگ ہیں یہ اپنی مرضی سے وہاں جو ان کو ضرورت ہے یہ خرید سکیں۔ باقی آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں تو وہ جب تک ہم ایک قوم نہیں بنتے، ہم اسی طریقے سے لاشیں اٹھاتے رہیں گے، ہم اسی طریقے سے سیلاب میں اپنا آدھا ملک تباہ کرتے رہیں گے اور ہمارے ساتھ یہی صورتحال ہوگی۔ ہمیں سب سے پہلے ایک قوم بننا پڑے گا۔ جب تک پاکستانی ایک قوم نہیں بنیں گے ہمارے ساتھ یہ، ورنہ آپ دیکھ لیں ہمارے ساتھ ہم سے ہی نکلا ہوا بنگلہ دیش تھا، وہاں پہ ہر سال سیلاب آتے تھے، اب دیکھ لیں وہاں پہ انہوں نے کس حد تک اپنے آپ کو ریکور کر لیا۔ چائنا کی مثال لے لیں، چائنا نے ڈیم بنائے ہیں، آپ انڈیا کو دیکھ لیں، انڈیا نے ڈیم بنائے ہیں۔ ایک واحد اب ہم ہیں کہ ہر چیز میں ہم سیاست کھیل رہے ہیں، جب تک ہم سیاست کھیلتے رہیں گے ملک کا یہی حال ہے۔ بہت شکریہ۔ اول تو میں آپ کو وہاں کی صورتحال بتاؤں، کیونکہ جو یہاں سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے نا، کہ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 4، 5 یا 6 فٹ پانی بہہ رہا ہے۔ جب وہاں کی مقامی یہاں کی لوکل تنظیمیں وہاں جاتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ وہاں تو پانی صرف اور صرف ملبہ رہ چکا ہے، پانی وہاں بہہ چکا ہے۔ اکثر لوگ جا کے کہتے ہیں کہ یار اب ادھر کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ابھی ہی وقت آیا ہے کہ انہیں ہم کیونکہ ان کی زیادہ کھیتی باڑی ہی ہے، ان کا جو ذریعہ معاش ہے ان کی کھیتی باڑی ہے، تو وہ 6 مہینے یا سال تک تو اسٹیبل ہو ہی نہیں سکتے اپنے۔ ابھی ہم تنظیموں کو ہی چاہیے کہ وہاں جا کے اچھے طریقے سے ویریفیکیشن کر کے ان لوگوں تک پہنچیں، اور خاص طور پر میں اکثر ہمیں وہاں دیکھنے میں آیا، جو میں نے سب سے زیادہ آبزرو کیا ہے وہاں پہ، کہ لوگ جو روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں انہیں دیکھ کے واپس آ جاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو چیزیں ہیں وہ ہیں ویریفیکیشن کرنا، کہ مین روڈ سے ہٹ کر جو گاؤں ہیں وہاں ہم جائیں، وہاں پہ گاؤں وزٹ کر کے ویریفیکیشن کریں، جو مستحق ہے ان تک اپنا یہ جو آپ لوگوں کی مانتے ہیں وہاں پہ پہنچائیں۔ اچھا، مجھے ایک چیز بتائیے، الحمدللہ ہماری یہ جو قوم ہے اس میں بڑا جذبہ ہے خدمت کا، اور انہوں نے بڑا کیا۔ کیا اس سیلاب کو یہ جو نقصان ہوا انشاءاللہ ہم اس کو ریکور کر لیں گے، اس کو ریکور کریں گے، اگلے سال پھر آ جائے گا؟ کیا یہی طریقہ کار ہے سیلابوں سے بچنے کا، یا سیلاب آتے رہیں گے اسی طرح؟ یقین مانے یہ آپ نے بڑا ایک خطرناک سوال کر لیا ہے، شاید اس پلیٹ فارم پہ جواب دینا بھی میرے لیے مشکل ہو جائے۔ یہ جو سیلاب کی صورتحال ہے، اگرچہ ہم اس کو کہہ ضرور رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، لیکن لٹرلی اگر آپ میرے دل سے پوچھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ عذاب نہیں ہے، یہ ٹوٹل ہماری مس مینجمنٹ ہے، ہماری گورنمنٹ کی مس مینجمنٹ ہے، ہمارے جو حکمران طبقہ ہے ان کی مس مینجمنٹ ہے، ان کی خود غرضیاں ہیں، ان کی طرف سے کی جانے والی سیاستیں ہیں، ان کی جو فارن فنڈنگ لے کر وہ ملک کو یا عوام الناس کو اوپر نہیں اٹھنے دے رہے، یہ ساری وہ عوامل ہیں جس کی وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے۔ یہ سیلاب پوری دنیا میں آتے ہیں، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں آتے ہیں، لیکن ان کو کور کیا جاتا ہے، کنٹرول کیا جاتا ہے، ان کی جو ہے نا وہ موومنٹ کو باقاعدہ کنٹرول کیا جاتا ہے، عوام الناس کو بچایا جاتا ہے۔ یہاں پہ انتہائی بدقسمتی سے میں اگر یہ بات کہوں کہ یہاں پہ جو وڈیرے ہیں وہ اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے جو پانی کا رخ ہے وہ عوام کی طرف کر دیتے ہیں، ان کے گھروں کی طرف کر دیتے ہیں، تو اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ جو اگر ہم اس سیلاب کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں ڈالنا ہے، اس کو چھوڑ دیں، یہ
اس پر میں سمجھتا ہوں کہ خالصتاً جس طرح ہم نے ایٹم بم کے معاملے میں ایک پوری قوم نے مل کر ایک قدم اٹھایا تھا کہ ہم نے ایٹم بنانا ہی بنانا ہے اس لیے، اسی طرح اب ہمیں کالا باغ اور اس جیسے بڑے ڈیم بنانے کے لیے اسی جذبے کی، اسی لگن کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم نے آرمی پبلک اسکول کے بعد ضرب عضب کیا، رد الفساد کیا، اسی طرح اس ٹائم اس فلڈ کے بعد بڑے بڑے آپریشن، وہ میں خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگوں کو مارنا ہے، مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ بھی اسی طرح کی ایک ایکٹیویزم کی ضرورت ہے کہ ہم پوری قوم اس چیز پر لگ جائے، آرمی لگ جائے، اسٹیبلشمنٹ، سیاستدان، کہ ہمیں انشاءاللہ اب جب تک کالا باغ ڈیم نہیں بن جاتا ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔